سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلے روز بطروش نے معاذ کو اس کی حویلی سے خانقاہوں کی طرف منتقل کرنا تھا، لیکن عشاء کے بعد جس وقت کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ چاروں کھانا کھانے کے بعد دیوان خانے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے، حویلی کے دروازے پر تیز دستک ہوئی تھی۔ اس دستک پر معاذ چونکی تھی، اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ دستک دینے والا کون ہے؟ ایسی تیز اور سخت دستک تو کبھی کسی نے ہماری حویلی کے صدر دروازے پر نہ دی تھی۔ معاذ کے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے دیوان خانے میں بیٹھے ہی بیٹھے کعب بن عامر نے زوردار آواز میں بسیط کو آواز دے کر حویلی کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس پر بسیط اپنے کمرے سے نکلا، تقریباً بھاگتا ہوا حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جو ہی اس نے حویلی کا صدر دروازہ کھول کر رہ گیا، باہر انگنت مسلح جوان کھڑے تھے، کچھ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے فوراً بسیط کو اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے، باقی لوگ تقریباً بھاگتے ہوئے دیوان خانے کی طرف گئے۔ اس موقع پر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ گھبرا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر تحکمانہ سے انداز میں کعب بن عامر نے دیوان خانے میں گھس آنے والے ان مسلح جوانوں کو مخاطب کیا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے کسی نے بھی کعب بن عامر کے ان الفاظ کا جواب نہ دیا۔ دیوان خانے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ان چاروں کو دبوچ لیا، چاروں کے ہاتھ انہوں نے کس کر پشت پر باندھ دیے تھے۔ پھر چاروں کو گھسیٹتے ہوئے وہ حویلی سے نکلے، بسیط کو بھی ساتھ لیا۔ اس کے بعد حویلی کے ایک طرف ان کے گھوڑے کھڑے تھے، ان پانچوں کو بھی انہوں نے گھوڑوں پر ڈالا اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ حویلی سے ذرا دور جا کر جن لوگوں نے ان پانچوں کو اٹھایا تھا وہ ذرا رکے اور ان پانچوں کی آنکھوں پر موٹے کپڑے کی پٹیاں باندھ دی تھیں اور پھر اپنے گھوڑوں کو پہلے کی طرح دوڑانے لگے تھے۔ کچھ دیر تک مغرب کے رخ پر گھوڑے سرپٹ دوڑاتے رہے، پھر ان پانچوں نے محسوس کیا کہ انہیں گھوڑوں سے اتار کر کہیں لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد انہیں ایک کمرے میں ڈال دیا گیا تھا، اور جب ان کی آنکھوں سے پٹیاں اتاری گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے کمرے کی صورت میں ایک عقوبت خانہ تھا، جس میں کئی مرد اور عورتیں انتہائی بے بسی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ پانچوں اپنے آپ کو اس عقوبت خانے میں دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ پانچوں بڑے خوفزدہ انداز میں عقوبت خانے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر اداس اور افسردہ سی آواز میں معاذ نے اپنی ماں اور باپ کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہنا شروع کیا، لگتا ہے قضا نے ہمارے سروں پر منڈلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ عقوبت خانہ ہے، ہمیں اٹھا کر یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ ہم سے پوچھوں کہ ہمارا حسن کرسو سے کیا تعلق اور واسطہ ہے۔ اے میرے باپ، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے یہ کہنا پسند کروں گی کہ اگر انہوں نے میرے جسم کی تکہ بوٹی بھی کر دی تب بھی میں نہ حسن کرسو کو خطرے میں ڈالوں گی اور نہ یہ بتاؤں گی کہ اس سے میرا کیا تعلق ہے۔ یہ میرے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ موت کی گھاٹ اتار سکتے ہیں، اور موت وہ ہے جس نے ایک دن آنا ہی آنا ہے، کوئی اسے ٹالنا چاہے تب بھی ٹال نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے معاذ رکی، پھر باری باری اپنے بھائی، ماں اور باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں حسن کرسو کی بیوی ہوں، بڑی جفاکشی کے ساتھ ان کے مظالم برداشت کروں گی۔ اے میرے باپ، میں ادھر جانا پسند کروں گی، لیکن حسن کرسو سے اپنے تعلق کو ظاہر نہیں کروں گی۔ میں اس کی بیوی ہوں، اور آج اگر میں کہہ دیتی ہوں کہ میں حسن کرسو کی بیوی ہوں تو میرے باپ یاد رکھیے گا، میرے اس انکشاف کی وجہ سے بہت سے لوگ مظالم کے شکار ہو جائیں گے، آپ پر بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ بطروش، منظر بن زبیر کا ہمارے ہاں آنا جانا ہے، انہیں بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ ساحل پر جو انگنت ملاح اور ماہی گیر آباد ہیں وہ بھی مشکوک ہو جائیں گے، ان پر بھی قیامت بیت جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد معاذ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کا بھائی مغیرہ بن کعب بول اٹھا تھا، اے میری بہن، ہمیں تیری فکر ہے، خدا کی قسم اگر وہ ہماری چمڑی الٹی بھی اتارتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ثابت قدم رہیں گے، اپنے قدموں میں لرزش پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ مغیرہ بن کعب جب خاموش ہوا تو بڑی رازداری سے کعب بن عامر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی، کتنے برس خداوند قدس کی نعمتوں سے مستفیض ہوئے، اب اگر ہمارے مقدر نے ہمیں درد کی ہجر کہانیوں سے دوچار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو نہ شکریہ نہیں کریں گے۔ میری بیٹی، تہذیب کے گونگے اجسام پر ایک فرض مسلسل کی دھن کی طرح فطرت انقلاب برپا کرتی رہتی ہے، اور جو لوگ ایسے انقلابات کا سامنا جوانمردی سے کرتے ہیں کامیاب کہلاتے ہیں۔ میری بچی، اگر فطرت نے ہواؤں سے گلے مل کر تاریکیوں کے کاروانوں میں ہمارے مقدر بحری گلیاں اور گونگی راہیں لکھ دی ہیں تو کوئی انہیں ٹال نہیں سکتا۔ وقت کی الچی بیاض اور انگنت زمانوں کی دہلیز پر اگر ہماری قسمت کی کرتاس پر نالے شب اور بے چارگی کے طوفان ہی لکھے ہیں تو ہم کیسی بھی کوشش کریں انہیں بدل نہیں سکتے۔ میری بچی، یہ زندگی ایک دن تمام ہونی ہی ہے، ہو کر رہے گی۔ جس طرح خزاؤں کے پیلے پتے ایک روز شاخوں کا منہ چڑھاتے ہوئے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا زاد سفر، ان کی یکجہتی تمام ہو چکی ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی ایسے ہی لمحوں سے گزرتا ہے
اور اس کی روح بھی خزاں کے پیلے پتوں کی طرح داغی مفارقت دے جاتی ہے۔ میری بیٹی، یہ زندگی دائمی ہے نہ غیر فانی، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ دیکھو ستارے بھی اپنے نحیف کاندھوں پر روشنیاں اٹھائے روز نئی مسافروں کی سوچوں میں کھو جاتے ہیں۔ زندگی یادوں کے مناظر جیسی ہے، اس میں دکھ کے استعارے بھی آتے ہیں، انجم و ثریا کی اوج سے خوشیاں بھی ملتی ہیں۔ میری بیٹی، اس خرمن ہستی میں جہاں قحط سے پالا پڑتا ہے، وہاں شبنم میں دھلے نغموں سے بھی انسان مستفید ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ لوگ ہمیں رات کے پل پل میں بوسیدہ اردوں کی طرح ادھیڑیں گے، خوابوں کو کرچی کرچی کر کے عذاب لمحوں میں ہمیں جو درد جبر کے لباس بھی پہنائیں گے۔ پر میری بیٹی، تو دیکھے کہ ہم ثابت قدم رہیں گے۔ مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے تیری ماں اور تیری فکر ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کعب بن عامر کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے میسونہ کہنے لگی، آپ میری فکر نہ کریں۔ اگر میری بیٹی ثابت قدمی کا اظہار کر رہی ہے تو مجھے تو اس سے بھی بڑی دلیری اور ثابت قدمی کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو اب اپنی طبعی عمر گزار چکی ہوں۔ موت چند لمحے بعد آتی ہے یا پہلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہتے کہتے میسونہ خاموش ہو گئی، اس لیے کہ اسی لمحہ اس عقوبت خانے میں لیونس چند مسلح جوانوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ ان پانچوں کے سامنے آن رکا، پھر کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، قحطانی قبیلے کے سردار، مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہے کہ میں تمہیں تمہارے اہل خانہ کے ساتھ اس عقوبت خانے میں دیکھ رہا ہوں۔ یوں جانو یہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ ڈانجون کی طرف سے ہمیں کھلے احکامات مل گئے ہیں کہ آپ کو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ گرفتار کر لیا جائے اور عقوبت خانے میں رکھا جائے۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے آپ کی بیٹی پر شبہ کا اظہار کیا تھا کہ اس کے حسن کرسو کے ساتھ روابط ہیں، لیکن میں نے شک کی بنا پر چھوڑ دیا تھا، دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اب یہی معاملہ ڈانجون کو پہنچ چکا ہے، وہ اس وقت تلیتلا میں قیام کیے ہوئے ہیں اور اس نے قاصد بھیجے ہیں کہ آپ کو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ فوراً عقوبت خانے میں منتقل کر دیا جائے، اور آپ کے سامنے دو ہی راستے پیش کیے جائیں، یا تو تم اہل خانہ کے ساتھ عیسائیت قبول کر لو، ایسی صورت میں تمہیں یہاں سے کرتبہ کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ یہاں البشارات میں تم قحطانی قبیلے کے سردار کی حیثیت سے نہیں رہو گے۔ اگر تم اس پیشکش کو قبول نہیں کرو گے تو پھر پانچوں مرنے کے لیے تیار رہنا۔ میں اس سلسلے میں تمہیں صرف 1 ہفتہ کی مہلت دیتا ہوں، خوب صلاح مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کر لینا۔ اگر عیسائیت قبول کر لو گے تو تمہیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا، اگر نہیں تو تم میں سے ہر روز ایک کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور باقی اسے دیکھ کر عبرت خیزی پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں میری طرف سے تمہارے لیے اتنی تنبیہ کافی ہے۔ 1 ہفتہ تک تمہاری آرام، تمہاری ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ اس کے ساتھ یونس اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ مڑا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ منظر بن زبیر کوہستانی سلسلے کے اوپر اداس اور افسردہ بیٹھا تھا۔ کوہستانی سلسلے کی تدریجی ڈھلانوں پر اس کا ریبڑ چل رہا تھا کہ ایک طرف سے اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا بطروش آیا، قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا، منظر بن زبیر کے قریب ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بطروش یوں ہی آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ روتی دکھ برساتی آواز میں منظر بن زبیر نے اسے مخاطب کیا، بطروش میرے بیٹے، اب ان وادیوں میں جینے کا لطف، زندہ رہنے کا مزہ نہیں رہا۔ میرے خیال میں جو کچھ کعب بن عامر اور اس کے اہل خانہ پر بھی تھی وہ خبر تم نے بھی سن لی ہوگی۔ رات کے وقت ہی مسلح جوان ان کی حویلی پر وارد ہوئے، سب کو پکڑ کر عقوبت خانے کی طرف لے گئے۔ بطروش میرا دل بہت چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات کروں، لیکن یہاں تک کہتے کہتے منظر بن زبیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بطروش بول اٹھا تھا، ابن زبیر ایسا سوچنا بھی مت، کبھی کسی وقت بھی عقوبت خانے کا رخ نہ کرنا۔ اس موقع پر اگر میں بھی لیونس سے اس موضوع پر گفتگو کروں گا یا ان کو ملنے جاؤں گا تو یاد رکھنا ایک فرض شناس راہب ہوتے ہوئے بھی میں مشکوک ہو جاؤں گا۔ دیکھو میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں تسلی دوں۔ میں ان ملاحوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جن کے ذریعے خیر الدین باربوسا اور حسن کرسو سے میرا تعلق قائم رہتا ہے۔ تقدیر کی بدقسمتی کہ میں معاذ کو خانقاہوں میں لانا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی پہلے ہی اپنا وار کر گئی اور معاذ کے ساتھ اس کے اہل خانہ کو بھی عقوبت خانے میں پہنچا دیا گیا۔ بہرحال ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان ملاحوں کے ذریعے اس حادثے کی خبر حسن کرسو اور باربروسا سے کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں ان کی طرف سے کیسے اور کس طرح کے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ بطروش رکا، پھر دوبارہ منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہیں ڈھارس دینے آیا ہوں کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ بری خبر رات ہی کے وقت مل گئی تھی اور صبح سویرے میں کھانا کھانے کے بعد سیدھا ان عقوبت خانوں کے قریب جو کلیسا ہے اس کے پادری کے پاس گیا تھا، اور اس کے ذریعے میں نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور کچھ معلومات مجھے ملی بھی ہیں۔ اس میں شک نہیں، ان پانچوں کو کلیسا کے قریب جو بڑا عقوبت خانہ ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ وہ عمارت کلیسا ہی کی ملکیت ہے۔ اب جو کچھ مجھے کلیسا کے پادری نے بتایا ہے اس کے مطابق ان پانچوں کو 1 ہفتہ کی مہلت دی گئی ہے۔ ان کے سامنے 2 راستے رکھے گئے ہیں،
پہلا یہ کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں، ایسی صورت میں انہیں کرتبہ کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ عیسائیت قبول نہیں کرتے تو پھر ایک ایک کر کے اذیت ناکی کے ساتھ ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ بطروس جب خاموش ہوا تب مندر بن زبیر نے کرب خیزی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارا کیا اندازہ ہے وہ عیسائیت قبول کر لیں گے؟ مندر بن زبیر کے ان الفاظ کا جواب بطروس دینا ہی چاہتا تھا کہ مندر بن زبیر دوبارہ انتہائی غصہ اور کرب میں کہنے لگا، نہیں، ہرگز نہیں، وہ پانچوں مر جانا قبول کریں گے، پر اپنا مذہب تبدیل کر کے کرتبہ کی طرف جانا پسند نہیں کریں گے۔ جواب میں بطروس کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، تمہارا کہنا درست ہے، وہ کٹ مریں گے، پر ان کی کسی شرط کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر بطروس پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، بہرحال تم یہیں رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند قدس رہائی نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اس کے ساتھ ہی بطروس پیچھے ہٹا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، آہستہ آہستہ تدریجی ڈھلان کی طرف نیچے گیا، پھر اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ سمندر میں چارلس اور اس کے امیر البحر دوریا، خشکی میں آسٹریا کے بادشاہ فرلوندا کی بدترین شکستوں کی وجہ سے یورپ کے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے انگلستان کا بادشاہ ہنری ہفتم اسپین کے بادشاہ کے خلاف تھا اور فرانس کے بادشاہ فرانسس کا ساتھ دیا کرتا تھا، لیکن اب اس نے نیا سیاسی رخ اختیار کیا اور فرانس کے بادشاہ فرانسس کی حمایت ترک کر کے ہنری ہفتم نے چارلس کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ ادھر جب فرانس کے بادشاہ فرانسس کو خبر ہوئی کہ ترکوں کا بحری بیڑا دنیا کے عظیم امیر البحر باربروسا کی سرکردگی میں فرانس کا رخ کر رہا ہے تو اسے بڑا حوصلہ ہوا۔ اس کی ایک عرصہ سے خواہش تھی کہ شمالی اٹلی پر حملہ آور ہو کر اسپین کے بادشاہ چارلس کو نقصان پہنچائے اور اٹلی کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لے، اس لیے کہ پورے اٹلی کو اسپین کے بادشاہ چارلس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ان دنوں ایک اور تبدیلی بھی رونما ہوئی۔ اس سے قبل رمت الکبریٰ کی حکومت چارلس کا ساتھ دیتی رہی تھی، لیکن اب ان کا رجحان اور جھکاؤ فرانس کے بادشاہ فرانسس کی طرف ہو گیا تھا۔ جس وقت خیر الدین باربروسا کا بحری بیڑا حرکت میں آیا اور سمندر میں اس نے مغرب کا رخ کیا، تب اسپین تک ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ چارلس نے اپنے بھائی فرلوندا کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً خشکی کے راستے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے اور مسلمانوں کے سلطان کی توجہ خود کی طرف مبذول کرائے تاکہ وہ اپنے بحری بیڑے کو روک دے۔ اس پر فرلوندا جو ہی ترکوں کے علاقوں کی طرف بڑھا، سلطان سلیمان فوراً حرکت میں آیا، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ یورپ کی طرف بڑھا تھا۔ فرلوندا نے جب دیکھا کہ سلطان بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ بھاگ گیا، لہذا سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ واپس قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا۔ ان حالات میں فرانس کا بادشاہ فرانسس بھی کسی سے پیچھے نہ رہا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ بھی حرکت میں آیا اور شمالی اٹلی پر اس نے حملہ کر دیا۔ وہاں جو چارلس کا لشکر تھا تہہ کر دیا اور وہاں سے اپنے لیے بہت سے فوائد حاصل کیے۔ ادھر خیر الدین باربروسا جو اب سمندر کا بلا شرکت غیر شہنشاہ تھا اور کوئی بھی سمندری قوت اس کے سامنے آنے اور اس سے ٹکرانے کی جرت اور جسارت نہ کر سکتی تھی، سمندر کے اندر بڑی تیزی سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سرگرداں تھا۔ پھر وقت کی آنکھ اور یورپ کے لوگوں نے ڈرتے اور خوفزدہ انداز میں یہ سنا کہ خیر الدین باربروسا اپنے بیڑے کے ساتھ اٹلی کا رخ کر رہا تھا۔ آخر باربروسا، ترغوت، حسن کروسو، سالیہ، سنعان اور کاکاد اپنے بحری بیڑے کو لے کر سسلی اور اٹلی کے درمیان چلنے والی آبنائے سینا میں داخل ہوئے۔ یہ آبنائے ساری آبناؤں سے زیادہ خطرناک خیال کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہم وقت جان لیوا اور انتہائی ہولناک مدوجر حرکت میں رہتے ہیں۔ یہاں سمندر کے کنارے ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا جو پتھروں کا بنا ہوا تھا، اور یہاں ایک خاصا بڑا اٹلی کا لشکر بھی تھا۔ اس قلعہ کا نام عجیب تھا۔ یہاں سے ایک لشکر نکل کر خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہوا۔ ساتھ ہی قلعے کے اندر جتنی توپیں نصب تھیں ان کے ذریعے خیر الدین اور اس کے بحری بیڑے پر آتش بازی کی گئی، لیکن قلعے والے شاید خیر الدین باربروسا کی غضب نہ کی اس کی ہنرمندی سے واقف نہیں تھے۔ وہ ایسے انداز میں حملہ آور ہوا کہ قلعے کو اس نے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اس کی کشتیوں میں جنگی توپوں نے تھوڑی ہی دیر میں گولہ باری اس قلعے پر کی اور قلعے کا کام تمام کر دیا۔ کہتے ہیں خیر الدین باربروسا اپنے لشکریوں، اپنے سالاروں کے ساتھ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد جب اس قلعے میں داخل ہوا تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس قلعہ دار کی ایک لڑکی تھی جو انتہا درجہ کی حسین اور پرجمال تھی۔ کہتے ہیں وہ غائبانہ طور پر ہی خیر الدین باربروسا کی فریفتہ تھی، لہذا اس نے اپنی خواہش، اپنی مرضی سے خیر الدین باربروسا سے شادی کر لی۔ عجیب کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں چند روز خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سستاتا رہا، پھر وہاں سے بھی اس نے اپنی نئی نویلی بیوی اور بحری بیڑے کے ساتھ کوچ کیا۔ عجیب سے نکل کر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا اٹلی کے ایک اور ساحلی شہر تاویکیا پہنچا۔ وہ اس شہر پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا کہ شہر کے کچھ معززین اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے التماس کی کہ تاویکیا نام کا یہ شہر براہ راست پاپے روم کے تحت آتا ہے، لہذا خیر الدین باربروسا اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان نہ پہنچائے۔
ان لوگوں کے اس التماس کرنے پر خیر الدین باربروسا نہ اس شہر پر حملہ آور ہوا اور نہ اسے نقصان پہنچاتا ہے، اس کے قریبی ایک اور خلیج میں اپنے بحری بیڑے کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اٹلی پر خیر الدین باربروسا کی اس طرح کے یلغار کرنے پر سب سے زیادہ خوشی فرانس کے بادشاہ فرانسس کو ہوئی ہے۔ گو کہ انگلستان کا بادشاہ ہنری ہفتم اور اسپین کا بادشاہ چارلس آپس میں اتحاد کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس اتحاد و تعاون کے باوجود یہ انگلستان اور نہ ہی اسپین کے کسی بحری بیڑے کی جرت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں اتریں اور اٹلی پر حملہ آور ہونے والے خیر الدین باربروسا کی راہ روکیں۔ خیر الدین باربروسا کی اس کارروائی سے فرانس کا بادشاہ فرانسس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑے کے امیر البحر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنا بحری بیڑا لے کر خیر الدین باربروسا کے ساتھ جا ملے اور اس کے تحت کام کرتے ہوئے خیر الدین باربروسا جو کارروائی کرنا چاہتا ہے اس کی مدد کرے۔ اپنے بادشاہ کا حکم پا کر فرانس کا امیر البحر وانگیاں اپنے بحری بیڑے کو لے کر سمندر کے اس حصے کی طرف جاتا ہے جہاں خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قیام کیا ہوتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وانگیا قریب جا کر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کو سلامی پیش کرتا ہے۔ اس وقت وانگیا کے پاس لگ بھگ 22 جنگی کشتیاں اور کی درجن بھر جنگی جہاز تھے۔ وانگیا خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کو سلامی پیش کرنے کے بعد جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تب بڑے تحکمانہ سے انداز میں خیر الدین باربروسا اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑے سے فرانس کے جھنڈے اتار کر ترکی کا سبز جھنڈا اور ہلال نصب کرے۔ فرانس کا امیر البحر فوراً اس کے اس حکم کا اتباع کرتا ہے، اپنے سارے جہازوں اور کشتیوں سے فرانس کے جھنڈے اتار دیتا ہے اور ترکی کا سبز اور ہلال والا جھنڈا ہر کشتی ہر جہاز پر نصب کر دیتا ہے۔ فرانسیسی بیڑا جب خیر الدین باربروسا سے آن ملتا ہے تب خیر الدین باربروسا جنیوا پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ ان دنوں اسپین کا امیر البحر اور خیر الدین باربروسا کا بحری رقیب دوریا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وہیں قیام کیے ہوئے تھا، لہذا خیر الدین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر جنیوا کی طرف بڑھے گا اور وہاں دوریا پر حملہ آور ہو کر اسے مار بھگائے گا اور جنیوا پر قبضہ کر لے گا۔ جب یہ تجویز خیر الدین باربروسا فرانس کے امیر البحر وانگیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ یہ عذر پیش کرتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس بارود ہی نہیں ہے جس کے ذریعے بحری بیڑوں کی توپوں کو چلا سکوں۔ اس کا جواب سن کر خیر الدین باربروسا بے پناہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور اسے جھڑکنے کے انداز میں کہتا ہے کہ کیا تم بارود کے ڈبوں میں شراب بھر کر لائی ہو؟ تاہم وہ اسے بارود مستعار دے دیتا ہے۔ اس طرح فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ متحدہ بحری بیڑا آگے بڑھ کر اٹلی کے شہر تلیس پر قبضہ کر لے گا جہاں روڈس کے نائٹوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ اہل یورپ یہ خیال کرتے تھے کہ باربروسا اس شہر کو فتح نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہاں روڈس کے نائٹ تھے جو لڑنے کا ڈھنگ جانتے ہیں، لیکن خیر الدین باربروسا، ترگوت، حسن کرسو، کاکاج، سنعان اور سالیہ نے اس انداز میں اس شہر پر حملہ کیا کہ لمحوں کے اندر ان نائٹوں کا خاتمہ کر کے شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی دوران خشکی اور سمندر میں یہ افواہیں گشت کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خیر الدین باربروسا کی راہ روکنے کے لیے چارلس اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پیش قدمی کر چکا ہے، لیکن یہ صرف افواہ ہی ثابت ہوئی، اس لیے کہ چارلس اپنے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا کے سامنے آنے اور مقابلہ کرنے کی جرت اور جسارت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اب چونکہ بحری سرگرمیوں کا وقت ختم ہو رہا تھا، اس لیے کہ سمندر میں موسم روز بروز بگڑنے لگا تھا، اس وجہ سے خیر الدین باربروسا کسی محفوظ مقام پر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پڑاؤ کرنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر فرانس کے بادشاہ فرانسس نے باربروسا کو پیشکش کی کہ وہ معزز مہمان کی حیثیت سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ فرانس کی جنوبی بندرگاہ کولوف میں قیام کرے اور موسم سرما وہیں گزارے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس کا بادشاہ اپنے جنوبی صوبہ کے حکمران کو حکم بھیجتا ہے کہ لارڈ باربروسا جو اس وقت سمندروں کا شہنشاہ ہے اور جسے دنیا کے عظیم سلطان سلیمان نے ان حلقوں کی طرف بھیجا ہے اور جس کے ساتھ اس کے 30,000 ساتھی بھی ہیں، انہیں کولون میں قیام کے دوران ہر طرح کی آسائش فراہم کی جائے اور یہ بھی حکم جاری کیا جاتا ہے کہ پورے ساحلی علاقوں کو خالی کر دیا جائے جہاں خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پرسکون حالت میں قیام کرے۔ فرانس کے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ کہتے ہیں کہ فرانس کی اجنبی بندرگاہ کولون کی مستقل آبادی کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تاکہ خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وہاں قیام کر سکے۔ اس پر خیر الدین اور اس کے سالار اور ملا کولون کی بندرگاہ میں داخل ہوئے، بحری بیڑے کو بھی وہاں لنگر انداز کیا۔ کولون کی بندرگاہ میں داخل ہونے کے بعد خیر الدین باربروسا فرانس کی حکومت کے لیے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جہاں خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں، ملاحوں اور بحری بیڑے کے ساتھ قیام کر رہا ہے اس کے آس پاس کسی کلیسا کی گھنٹیاں نہیں بجنی چاہیے۔ خیر الدین باربروسا کے اس حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ یہاں قیام کے دوران خیر الدین باربروسا بیکار نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ بیکار بیٹھنا خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کی زندگی کی کتاب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ کولون کی بندرگاہ میں قیام کے دوران خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کا ایک حصہ اسپین پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کرتا ہے
اور بحری بیڑے کے اس حصے میں کاکاد، حسن، کرسو، سالیہ اور کچھ دوسرے سالار روانہ ہوتے ہیں، اور خیر الدین باربروسا انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ اسپین کے ساحل پر حملہ آور ہو کر جہاں تک ممکن ہو سکے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے، تاکہ اسپین کے بادشاہ چارلس اور اس کے امیر البحر دوریہ کو خبر ہو کہ وہ کہیں بھی چھپ کر کھڑے ہوں، ہم سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے کچھ اور حصے بھی دوسرے سالاروں کی سرکردگی میں یورپ کے مختلف حصوں میں پھیلاتا ہے، تاکہ مختلف شہروں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف یہ کہ پورے یورپ پر مسلمانوں کا روب اور دبدبہ طاری کر دیں، بلکہ ان شہروں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے مالی غنیمت حاصل کریں۔